بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے رونے کے اوپر کچھ بات کی تھی کہ انسان دنیا کے اندر آیا، روتا ہوا آیا، اور رونے کی وجوہات اور انسان کو کیوں رونا چاہیے، اس کے اوپر آج میں کچھ بات کروں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی برائیوں کو یاد کر کے، اپنی خامیوں کو یاد کر کے انسان کو رونا چاہیے، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری بات، جتنا انسان اللہ کے خوف سے یا ڈر سے یا اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اس کے دل کی سرزمین نرم پڑتی جاتی ہے، نرم ہوتی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سخت زمین میں کبھی بھی پھل فروٹ نہیں اگتے ہیں، ہمیشہ جہاں نرمی ہوگی، جو زمین نرم ہوگی، وہاں پر ہی پھل فول اگ سکتے ہیں۔ تو انسان کا دل ایک سرزمین ہے، اس میں بھی معرفت کے پھول نکلنے ہیں، حقیقت کی خوشبو اس میں آنی ہے، تو وہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہمارا دل نرم ہوگا، ہمارا دل نرم ہوگا، اور ہم جب نرمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر عاجزی اور گریہزاری کریں گے تو اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت سارے ہمارے پیغمبر ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری رات عاجزی اور گریہزاری میں گزاری، چین سے نہیں بیٹھتے تھے، آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک بزرگ بہت روتے تھے تو ان کو پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، میری موت کب آئے گی مجھے پتا نہیں ہے، تو اس کے خوف سے یا اس کے ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی موت کو یاد کر کے رو سکتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ دکھاوے کا رونا نہیں، دکھاوے کا رونا نہیں، دکھاوے کے رونے سے تو آنکھوں میں جلن ہوگی، آپ رو کے دیکھ لیجئے۔ صرف دکھاوے کے لیے آپ روئیں گے، آپ کی آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی، آپ کی آنکھوں میں ایک قسم کی جلن ہوگی، لیکن خدا کے خوف سے اور حقیقی معنی میں آپ جب روئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ جھوٹا جو رونا ہے وہ تو ہر کوئی روتا ہے، بہت سے انسان دنیا کے اندر جھوٹے روتے ہیں، حقیقت میں پھر کوئی نہیں روتا۔ جو حقیقت میں روتا ہے اس کو اس رونے سے فائدہ ہوتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو ہمارے بہت سارے پیغمبر ایسے ہو چکے ہیں جو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے، عاجزی و گریہزاری کرتے اور روتے رہتے، لیکن وہ کمزور نہیں تھے۔ اگر کہیں جنگ کی نوبت آ جائے تو سب سے آگے کسی بھی مصیبت اور تکلیف کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے تھے، آگے بڑھتے تھے، یعنی وہ مصیبت کو برداشت کرتے تھے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ کوئی ہوگا جنہوں نے مشکلات اور بیماری برداشت کی ہو؟
حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ کوئی ہوگا جو ایک زندہ قبر کے اندر زندہ دفن رہے اتنے ٹائم، یعنی مچھلی کے پیٹ میں؟ تو ہمارے پیغمبروں نے بہت عاجزی اور گریازاری کی، لیکن جب دنیا کا معاملہ آتا تھا تب شیر بن جاتے تھے، کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایک پیغمبر، بڑے مشہور پیغمبر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت عاجزی کرتے تھے، بہت گریازاری کرتے تھے، رونا رونا رونا، بہت روتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے پیغمبر سے جا کے کہو، پوچھو اس کو کیوں روتا ہے اتنا، کیا غم ہے، کیوں روتا ہے؟ اگر دوزخ سے ڈر لگتا ہے تو جا، میں نے تجھ پہ دوزخ حرام کر دی، اور اگر تو جنت کی طلب میں روتا ہے تو جا، میں نے تجھے جنت بھی نواز دی، اب پوچھ کیوں روتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اتنا کیوں روتے ہو، کیوں عاجزی و گریازاری کرتے ہو؟ اگر تمہیں دوزخ کا خوف ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دوزخ تم پہ حرام کر دی، اور اگر جنت کی تمنا ہے تو ہم نے تمہیں جنت عنایت کر دی، کیوں روتے ہو؟ تو یحییٰ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ نہ تو مجھے دوزخ کا ڈر ہے اور نہ جنت کی خواہش ہے، نہ تو مجھے دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش ہے، میں تو صرف اور صرف اللہ کی قربت اور اس کے دیدار کے لیے روتا ہوں، اس کی قربت کے لیے اور اس کے دیدار کے لیے روتا ہوں۔ اور فرشتہ واپس گیا اور خدا سے فرمایا، تو خدا سے عرض کی کہ یحییٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو پھر خدا نے فرمایا جبرائیل کو کہ جاؤ پیغمبر سے کہو کہ اگر ہمارے دیدار کے لیے تم روتے ہو تو تمہیں ابھی اور رونا پڑے گا، ابھی اور رونا پڑے گا۔ کتنا روئیں گے، دل کی گہرائی سے رونا پڑے گا۔ تو جب ایک انسان روتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو صفاتیں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ انسان خود نرم گو ہو جاتا ہے، اس کے اندر حلیمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر شکرانہ بڑھ جاتا ہے، اس کو قدم قدم پر لگتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا مجھ پہ رحم کیا ہے، اللہ نے کتنی بڑی رحمتوں سے مجھے نوازا ہے، یہ فیلنگ اس کو آتی رہتی ہے۔ اور پھر یہ فیلنگ آتی ہے کہ کہاں اس کی رحمت اور کہاں میرے اعمال، تو اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ میرے اعمال تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ رونا، مغفرت کے لیے رونا، مغفرت کے لیے رونا۔ تو انسان کو اپنے کرتوت کو یاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، جو اس نے بدعملی کی ہے دنیا کے اندر اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو جانا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ ہاں کہیں نہ کہیں، مرضی سے غیر مرضی سے زبردستی، جیسے بھی اللہ کے حضور میں جانا ہے، مطلب جانا ہے اور جواب دینا ہے۔ جب جواب دینا ہے کیوں نہ تیاری کر لیں، کیوں نہ گریازاری اور آہوزاری وہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس طرح سے دین اور دنیا دونوں کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ساتھی اور مددگار بنائیں گے، اور صرف دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہی سمجھ لیں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، بس
پھر تو بیڑا پار ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔